اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی اللہ علیہ یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ایک روایت کہ جس میں آپ کے شیعہ کون ہیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی زوجہ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ شہزادی سے یہ پوچھو کہ آپ کے شیعہ کون ہیں، آپ کے شیعہ ہونے کا ملاک کیا ہے۔ لہٰذا وہ خاتون شہزادی کی خدمت میں آتی ہیں اور شہزادی سے دریافت کرتی ہیں کہ شہزادی یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک، آپ کی نگاہ میں شیعہ ہونے کا ملاک کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس خاتون سے فرماتی ہیں ان کنت تعمل بما امرناک وتنتهى عما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا۔ شہزادی سلام اللہ علیہا اس خاتون سے فرماتی ہیں کہ تم اپنے شوہر سے شیعہ کی تعریف یہ بتا دو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ میرا شیعہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا شیعہ وہ ہے کہ جس چیز کا ہم نے امر کیا ہے، جس چیز کا ہم نے حکم دیا انجام دینے کے لیے اسے انجام دے، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے اسے ترک کر دے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر جو اوامر ہمارے ہیں اس کو انجام نہیں دیتا، جو ہمارے نواہی ہیں جس سے ہم نے روکا ہے اس کو انجام دیتا ہے، اسے ترک نہیں کرتا ہے، تو ان سے کہہ دو وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ ناظرین محترم، یہ خاتون اس جواب کو لے کر جب اپنے شوہر کی خدمت میں آتی ہے اور اس حدیث کو بیان کرتی ہے تو اس کا شوہر اور زیادہ تڑپ جاتا ہے، مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے، چیخیں مار کر رونے لگتا ہے۔ اگر یہی شیعہ ہے تو ایسی صورت میں جہنم میں چلا جاؤں گا، جہنم کی آگ مجھے جلائے گی، میں ہمیشہ جہنم میں ہی رہوں گا۔ وہ خاتون اس کی اس حالت کو دیکھ کر، اس کی اس پریشانی اور اس کے اضطراب کو دیکھ کر شہزادی کی خدمت میں واپس آتی ہے اور سارا ماجرا بیان کرتی ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہا پھر فرماتی ہیں کہ شیعتنا من خیار اہل الجنہ نستنقذهم بحبنا وننقلهم الى حضرتنا۔ شہزادی فرماتی ہیں ہمارے شیعہ جو ہیں اہل جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہوں گے، اور یہی نہیں بلکہ ہم ان کو اپنے حضور میں پلٹا دیں گے، یعنی اپنے پاس بلا لیں گے۔ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، جو بھی شیعہ زہرا ہے، ان کو ہم اپنی طرف پلٹا دیں گے، ان کو ہم جنت میں لے آئیں گے۔ ناظرین محترم، اس حدیث پر غور کریں تو پہلے جملے میں یہ کہا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو اوامر کو انجام دیتے ہیں اور نواہی کو ترک کرتے ہیں، لیکن اس جملے میں فرمایا شہزادی نے کہ ہمارے شیعہ اہل جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم ان کو اپنے حضور میں منتقل کر دیں گے، یعنی اپنی طرف بلا لیں گے۔ تو ظاہراً ہمیں اس میں ایک ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے، کہ اس میں تضاد دکھائی دیتا ہے، لیکن تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، ان کی چاہت ہے، ان کی الفت ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ لہذا شہزادی نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے بہترین لوگ ہمارے شیعہ ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جو کسی گناہوں کی وجہ سے، جو بعض ہمارے عوامی جنہوں نے ترک کر دیا ہے یا ہمارے بعض نواہی کو انہوں نے انجام دیا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو انجام دیا ہے تو اس جملے میں، خود اس حدیث کے اگلے جملے میں شہزادی اسے بیان کرتی ہیں کہ ہم ان کو پلٹائیں گے جنت میں، لیکن کب؟ وَلَكِنْ بَعْدَمَا يَطْهُرُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ بِالْبَلَايَا وَالرَّزَايَا أَوْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ بِأَنْوَاعِ شَدَائِدِهَا۔ شہزادی خود فرماتی ہیں کہ ان گناہوں سے کس طرح سے وہ پاک ہوں گے؟ بالبلایا والرزایا، بلاؤں کے ذریعے سے، رضایا مصیبتوں کے ذریعے سے، بانواع شدائدہا اسی طرح سے مختلف سختیوں کے ذریعے سے۔ اب یہ سختیاں دنیاوی سختیاں ہو سکتی ہیں، آخرت کی سختیاں بھی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں کہا کہ او فی عرصات القیامہ بانواع شدائدہا، یعنی قیامت کی سختیوں سے ہم اس کو پاک کریں گے۔ دنیا میں تو ممکن ہے کہ مصیبتوں کے ذریعے سے، بلاؤں کے ذریعے سے، مثال کے طور پر بیماری کے ذریعے سے ہم ان کے گناہوں کو پاک کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی بیماری ہے تو یہ بھی ایک پروردگار کی نعمت ہے، خاص کر شیعوں کے لیے، کہ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان بیماریوں کے ذریعے سے بھی پاک کرتا ہے۔ شدائد بانواع شدائدہا، دنیاوی سختیوں سے بھی، اور اسی طرح سے آخرت کی سختی، جیسا کہ اس روایت میں آخرت کی سختی بیان کی ہے، یعنی آخرت میں جو سختیاں اسے برداشت کرنی ہوگی، عالم برزخ میں جو اس کو سختیاں ہیں، ان سختیوں کے ذریعے سے اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے شیعہ جو پاک ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں منتقل کر دیے جائیں گے، جیسا کہ اس روایت میں شہزادی فرماتی ہیں کہ نستنقذهم بحبنا
वननक़ुलुहुम इला हज़रतिना। और जैसा कि ख़ुद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जो नाम फ़ातिमा है उसकी एक वजह तस्मिया ये भी बयान फरमाई है। रिवायत में है कि सुम्मियत फ़ातिमतु फ़ातिमा लिअन्नहा फ़ुतिमत हिया व शिय्यतुहा अनिन नार, कि फ़ातिमा को फ़ातिमा इसलिए कहा जाता है कि परवरदिगार ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को और उनके जो शिया हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको जहन्नम से दूर रखा है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बिलखुसूस जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के शिया शुमार हों, तो हमें उन अवामिर को अंजाम देना होगा जिसकी तालीम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दी है, और उन नवाही को तर्क करना होगा जिसका हुक्म हमें दिया गया है तर्क करने के लिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।